وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد کل کی نشست میں آپ خواتین سے جو بات عرض کر رہے تھے ہم، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کی جو سب سے اہم اور صحیح شکل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کے سلسلے میں سب سے پہلے نماز کے متعلق عرض کیا تھا کہ نماز ایسی چیز ہے جس کے ساتھ اللہ سے تعلق انسان کا بندھ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں دو مسائل کو، اگرچہ بہت سے مسائل ہیں جنہیں یاد رکھنا چاہیے، مگر دو مسئلے ایسے ہیں جن پہ عام طور پر توجہ نہیں ہوتی اور اسے خیال کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ فرض نماز میں قیام فرض ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بہت مرتبہ خواتین جیسے ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں تو 2 کھڑے ہو کے پڑھ لیے، 2 بیٹھ کے پڑھ لیے، تو اس طرح نماز ہی سرے سے نہیں ہوتی۔ یہاں تک لکھا ہے فقہا نے کہ اگر اس عورت کی نماز نہیں ہوئی تو اس کا وبال شوہر کے ذمے ہے، اور وجہ اس کی یہ کہ اسے تعلیم کیوں نہیں دی کہ صحیح نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو یہ جو فرض نماز ہے اس کا قیام کھڑے ہونا بھی فرض ہے، اور نفل نماز میں کھڑے ہونا نفل ہے۔ نفل بیٹھ کے پڑھ لیے جائیں، کچھ حرج نہیں، مگر بغیر کسی عذر کے فرض کو بیٹھ کے پڑھنے سے نماز درست نہیں ہوتی۔ عذر یہ کہ جیسے ضعف ہو جائے بہت زیادہ، یا کوئی انسان کسی بیماری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو یہ ساری حالتیں ایسی ہیں جس میں قیام ساقط ہو جاتا ہے، اور ہر وہ نماز جس میں قیام کسی عورت سے، مرد سے ساقط ہو جائے اور قیام کرنے کا شرعاً اس کے پاس کوئی جواز، قیام کرنے کا شرعاً اس کے پاس فرضیت نہ رہے، یعنی قیام اس پہ فرض نہ رہے، تو اسی طرح سجدہ بھی اس پر فرض نہیں رہتا۔ قیام اور سجدہ ایک ہی حکم میں ہے کہ قیام اگر فرض نہیں ہے تو سجدہ بھی فرض نہیں ہے۔ قیام کی جگہ بیٹھ گئے تو تھوڑا سا بھی سر جھکا لیا سجدے کی نیت سے تو سجدہ ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہم پھر اسے دہراتے ہیں کہ بعض مرتبہ خواتین فرض نماز کو بیٹھ کر پڑھتی ہیں بغیر عذر کے، اور یہ درست نہیں ہے۔ فرض نماز خواتین کو بھی کھڑے ہو کے ہی پڑھنی چاہیے۔ 4 رکھتے ہیں تو چاروں کھڑی ہو کے پڑھیں، یہ نہیں ہے کہ 2 میں بیٹھ گئے اور 2 میں کھڑے ہو گئے، اس طرح نماز ہی سرے سے نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی نماز ایسی پڑھی ہے تو اس کا لوٹانا، اس کی قضا بھی ضروری ہے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات جو عرض کرنا تھی وہ یہ ہے کہ جتنی نمازیں بھی قضا ہو گئی ہوں ان نمازوں کو نوافل پر ترجیح دینی چاہیے۔ جو نمازیں آج تک رہ گئی ہیں ان نمازوں کو پہلے پورا کیجئے، ادا کیجئے، پھر نوافل کی طرف آئیے۔ جو صحیح ترتیب اور طریقہ ہے، اللہ کا سب سے بڑا حق جو بندے کے ذمے بنتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں سے نماز ہے۔ اگر نماز چھوڑ دے گا تو اللہ کا سب سے بڑا حق اس نے ضائع کر دیا۔ اس لیے جتنی بھی نمازیں رہ گئی ہوں، جب سے نماز فرض ہوئی تھی، یعنی بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہو گئی تھی، ان تمام نمازوں کا حساب لکھ لینا چاہیے کہ اتنی نمازیں مجھ پہ فرض ہوئیں اور اتنی نمازیں رہ گئیں۔ فرض نمازوں کی قضا فرض ہے،
اور وطر جو ہیں ان کی بھی قضا، یعنی اس طرح دیکھیے تو 6 نمازیں گویا ہو گئیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور عشاء میں فرض بھی اور وطر بھی، یہ 6 نمازیں گویا ہو گئیں۔ تو ان 6 کی قضا ضروری ہے اور نوافل پر اسے ترجیح حاصل ہے، نفل نمازیں پڑھنے کی بجائے پہلے اللہ کا یہ حق ادا کرنا چاہیے۔ سنت موقدہ جو ہوتی ہے اس کی قضا کچھ نہیں ہے، وہ تو اگر وقت کے اندر قضا کی گئی تو اس طرح ہے جیسے کسی نے ظہر کی نماز آج پڑھی ہے اور عصر سے پہلے اسے 4 سنتیں رہ گئی تھیں فرض سے پہلے، اب عصر سے پہلے پڑھ لینی چاہیے، مگر جب عصر کا وقت داخل ہو گیا تو پھر اس کی قضا نہیں۔ ایسے ہی تراویح کی بھی قضا نہیں ہے، تراویح عورتوں کو بھی 20 رکعتیں پڑھنی چاہیے، لیکن فرض کیجئے کسی سال رمضان میں نہیں پڑھ سکیں تو اب اس کی قضا کچھ نہیں ہو سکتی، اور نمازوں کی قضا کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگنا بھی ضروری۔ بہت مرتبہ آدمی قضا نماز پڑھ لیتا ہے مگر معافی نہیں مانگتا، یہ بھی غلط بات ہے، معافی بھی اللہ سے مانگنی چاہیے کہ خدا بندہ یہ جو تیرا حق آج سے 10 سال پہلے ادا کرنا تھا، غلطی ہوئی آج ادا کر رہی ہوں، خدایا اس کو معاف فرما۔ تو قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ استغفار بھی ضروری ہے۔ تو 2 چیزیں تھیں، 2 مسائل ایسے تھے جن کا عرض کرنا آپ سے ضروری تھا، اور نفل نمازوں میں سب سے زیادہ قرب اللہ کا جس نماز سے حاصل ہوتا ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور رات کا آخری پہر ہے۔ رات کو سونے کے معمولات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دیکھیے اللہ کے قرب کا کیسا اچھا ذریعہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو بھی رات کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، پھر اس کو نیند آ جائے، غلبہ ہو جائے اور وہ سو جائے، تو اللہ کا حق بنتا ہے کہ رات کے جس پہر میں بھی اس کی آنکھ کھلے وہ اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ بہت آسان چیز ہے، اتنی آسان چیز ہے کہ آپ اس پہ عمل شروع کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی آسان بات ہے۔ سونے کے لیے سارے کاموں سے فارغ ہو کے لیٹ گئیں، اور جب سونے کے لیے یعنی نیند آنا سے 2 منٹ پہلے 4 منٹ پہلے اللہ کو یاد کر لیا، استغفار کر لیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ساری باتیں کچھ بھی ذکر پڑھتی رہیے حتیٰ کہ آپ کو نیند آ گئی اور سو گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ بندہ یا بندی اللہ کو یاد کرتے ہوئے سوئی ہے، اس لیے رات میں پھر کسی وقت آنکھ کھل گئی، پھر اللہ سے دعا وہ مانگ لے تو اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ تو کسی وقت آنکھ کھل جائے اس وقت اللہ سے خیر مانگی، اللہ تعالیٰ سے اس کی برکت مانگی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر کے لیے، اپنے اعزاء کے لیے، سب کے لیے خیر کی دعا دل میں مانگ لی، تو اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اللہ کی پناہ اور حفظ و امان میں انسان رہتا ہے۔ تو یہ تو بات تھی کہ نفل نماز جو رات کو پڑھی جائے یعنی تہجد کے وقت اٹھ کے اور نماز کا اہتمام کچھ کر لیا جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوش رکھے اس مرد کو جو اپنی بیوی کو تہجد کی نماز کے لیے جگا دے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو خوش رکھے جو اپنے شوہر کو تہجد کی نماز کے لیے جگا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ مرد جب اٹھتا ہے تہجد کی نماز کے لیے تو اپنی بیوی کو بھی اٹھا دیتا ہے، پھر اسے زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے تو کبھی اس کے منہ پر پانی تھوڑا سا ڈال دیتا ہے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے، اور پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ خدا انہیں خوش رکھے۔ آپ سوچئے یہ کتنی بڑی دعا ہے، کتنی خوشی کی دعا ہے، اور یقیناً ان کی دعائیں امت کے حق میں قبول ہونے والی۔ اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ وہاں بات ہے جہاں شوہر اور بیوی کا تعلق آپس میں محبت کا اور بے تکلفی کا ہو،
اور اگر یہ ڈر ہو کہ اگر اس کے منہ پہ پانی کا چھینٹا مار دیا یا اسے اٹھا دیا تو اس کا مزاج اور بگڑے گا اور بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، تو فقہا کہتے ہیں وہاں اس حدیث پر عمل نہ کیا جائے، اس لیے کہ فتنے کی چیزوں کو چھیڑنا غلط چیز ہے۔ کوئی بھی ایسا کام کرنا جو فرض واجب کے درجے کا نہ ہو، محض مستحب اور ثواب کا کام فرض واجب کے سے کم درجے کا ہو، سنت موقدہ سے بھی کم درجے کا ہو، تو ان چیزوں پہ لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ جس سے انہیں تکلیف پہنچے یا کسی فتنے کے کھڑا ہونے کا اندیشہ ہو نہیں کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود ایسے بہت سے کام تھے جو آپ نے اس وجہ سے نہیں کیے کہ کوئی فرض واجب تو تھے نہیں، ضروری تو تھے نہیں، بس اچھی بات تھی اگر آپ کرتے، مگر آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میری قوم کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے، یعنی یہ کہیں ہمارا مستحب کام پہ عمل کرنا انہیں کفر تک نہ پہنچا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مجھ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو جب بنایا تھا تو یہ حتیم اس میں شامل تھا۔ اگر آپ وہاں کبھی تشریف لے گئی ہوں، حاضری ہوئی ہو آپ کی، تو حتیم اصل میں وہ جگہ ہے جہاں نصف دائرہ پھرا ہوا ہے، بیت اللہ کے 4 کونے ہیں اور حجر اسود کے بعد جو کونا آتا ہے اس سے وہ نصف دائرہ چھوٹا سا شروع ہوتا ہے اور پھر دوسرے اس کے بعد والے کونے پر جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جگہ بھی بیت اللہ کے اندر کی جگہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیری قوم کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے اس لیے وہ اس پر چھت نہیں ڈال سکیں، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے تو میں اس بیت اللہ کو بھی گرا کر دوبارہ بناتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کام کو چھوڑ دیا کہ کوئی فرض اور ضروری تو تھا نہیں۔ اگر آپ کرتے تو لوگ کہتے جی کل ہمارے باپ دادا کا دین بدلا ہے اور آج اس عمارت کو بھی گرا دیا ہے، تو لوگوں میں چونکہ اس قسم کے فتنہ اٹھنے کا اندیشہ تھا تو آپ نے وہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے خام خواہ لوگ مصیبت میں مشکل میں پڑیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو ایسا کام جو فرض اور واجب کے وہ سنت موقدہ کے درجے کا نہ ہو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ لوگ کہیں اسے دیکھ کے دین کا شریعت کا کسی چیز کا مذاق نہ اڑائیں، تو یہ بات درست ہے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو شوہر اگر یہ چاہے یا بیوی چاہے کہ اس کا شوہر تہجد پڑھے تو اس کو اٹھانے میں اگر فتنہ ہو کہ لڑائی ہو جائے گی، ایسے ہی خام خواہ تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوگا، تو پھر ان نمازوں کے لیے یعنی نفل نمازوں کے لیے اسے نہ جگایا جائے، نہ زحمت دی جائے۔ تیسری نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اور جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ چاشت کی نماز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسے اتنی پابندی سے پڑھتی تھیں کہ انہوں نے فرمایا کہ لو نشر ابوئی، میرے اگر ماں باپ بھی زندہ ہو کے آ جائیں، قبروں سے اٹھ کے آ جائیں اور مجھے منع کریں چاشت کی نماز پڑھنے سے تو میں اس سے نہیں رکوں گی۔ چاشت کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ دوپہر میں جب 10 بجے کا وقت ہو جاتا ہے، سورج کافی سارا اوپر آ جاتا ہے، تو اس وقت کوئی انسان 8 رکعتیں پڑھ لے، 12 رکعتیں پڑھ لے، یہ رکعتیں بھی اللہ کے قرب میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کا پڑھنا اس دن بھی ثابت ہے جس دن آپ نے بیت اللہ کو فتح کیا۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دن چڑھے 8 یا 12 رکعتیں ادا فرمائیں۔ مختلف روایات میں مختلف اس کی تعداد آئی ہے، لیکن 8 اور 12 رکعتوں کا ذکر آیا ہے کہ 8 رکعتیں ادا فرمائیں یا 12 رکعتیں۔ اور بہت سے فقہا اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس نماز کو انسان کے رزق کے ساتھ اللہ نے بڑا تعلق رکھا ہے۔ رزق کی تنگی کی شکایت ہو اور کسی انسان کو نوکری نہ مل رہی ہو، کسی انسان کے گھر کے اخراجات نہ پورے ہو رہے ہوں اور کوئی مشکل پھنسی ہوئی ہو، اٹکی ہوئی ہو، کوئی مشکل پیش آ گئی ہو، تو چاہیے کہ چاشت کی نماز پڑھے۔ اور چاشت کی نماز
ایسے ہی ہے کہ 8 رکعتیں یا 12 رکعتیں نفل پڑھ لی جائیں، اور یہ سورج کے کافی اوپر آ جانے کے بعد کی نماز ہے۔ گرمیوں میں سمجھ لیجئے جلدی گویا اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جیسے آپ سمجھ لیں 9 بجے کے قریب، اور سردیوں میں تھوڑی سی تاخیر سے 10 بجے کے قریب، مگر کل دیکھا جائے تو اس میں 15 منٹ 20 منٹ صرف ہوتے ہیں، مگر رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، تو ان نوافل کو بھی اہتمام کر کے کچھ پڑھنا چاہیے۔ ان نمازوں میں یہاں آپ کے ہاں سہولت یہ ہے کہ مشینیں ہیں، سارے کام مشینوں کے ذریعے ہو جاتے ہیں، جلدی ہو جاتے ہیں۔ پھر امریکہ کے حالات میں اور بر صغیر کے حالات میں بڑا فرق ہے، یہاں خواتین کو زیادہ وقت مل جاتا ہے، تو آپ غنیمت جانیے اللہ کی عبادت کو، غنیمت جانیے زندگی میں جتنا وقت مل جائے اسے اللہ کی یاد میں لگا دیجیے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے اس زندگی کا، جتنا اپنے مولا کو یاد کرنے میں وقت لگ جائے بس سمجھیے یہی غنیمت، نہ شوہر نے کام آنا ہے، نہ اس اولاد نے کام آنا ہے جس کے لیے آپ اتنی محنت کرتی ہیں، اتنی مشقت سے بچے، پھر ان کا جنم، ان کی پیدائش، پھر ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کے لیے ساری جوانی کھپ جاتی ہے، اور شوہر پھر خدمت کر کر کے لوگوں کی ہڈیاں جواب دے جاتی ہیں، مگر کچھ نہیں ہے جب تک کہ اللہ اسے قبول نہ کرے۔ چاشت جی اچھا، تو کچھ نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ کر لے، تو اس سے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان اپنی عاقبت کا سوچے اور اللہ سے تعلق کو قائم کرے، اور اللہ سے تعلق کے لیے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے ایک جزیرہ ہے، کوئی شہر ہے، اور کوئی کسی سے کہتا ہے کہ بھائی اس شہر سے جتنا تم سونا چاندی، جتنے پیسے ڈالرز اکٹھے کر سکتے ہو، بادشاہ یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، تم جتنا چاہو لے لو، جتنا چاہو لوٹ لو، ہماری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے، مگر ایک پابندی ہے، اور وہ پابندی یہ کہ کسی وقت بھی اس جزیرے سے پکڑ کے تمہیں نکال دیں گے، کسی وقت بھی کوئی پولیس والا آئے گا اور تمہیں اس جزیرے سے باہر بھیج دے گا، جو کچھ تم نے اس جزیرے میں رہ کے کما لیا ہے، جو کچھ تم نے اس میں لوٹ لیا ہے، جو تم نے لے لیا ہے، بس وہ تمہارا ہے، وہ تمہارے ساتھ چلا جائے گا۔ بس بالکل اسی طرح اللہ نے یہ انسان کو زندگی دی ہے، یہ کہہ کر کہ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو اس میں کر لو، ہم تمہیں سب کچھ دے دیں گے، مگر ایک دن اللہ کا فرشتہ کوئی آ جائے گا اور وہ پکڑ کے تمہیں لے جائے گا اللہ کے حضور میں، پھر کچھ پیش نہیں آئے گی، بس وہی کچھ ہے جو تم نے اس جزیرے سے لے لیا، تو وہ چیز جو لینے کے قابل ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ نفل دن میں جتنے پڑھے جاتے ہیں ان کا 4 پڑھنا افضل لکھا ہے بعض فقہا نے، اور رات میں جتنے پڑھے جاتے ہیں 2 کا نفل کا پڑھنا یہ فقہا نے افضل لکھا ہے، اور بعض اوقات انسان کے اپنے حالات پر بھی ہے، چاہے تو 4 پڑھ لے، چاہے تو 2 کر کے پڑھ لے، اور نوافل اور سنت غیر موقدہ اس کے دونوں طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے 2 نفل، پھر اللہ اکبر کہہ کے کوئی کھڑا ہو جائے اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے جیسے کہ عام طور پہ پڑھتے ہیں، اور دوسرا بہتر طریقہ یہ لکھا ہے کہ پہلے 2 رکعتوں کے بعد پورا درود شریف وغیرہ اور دعا پڑھی جائے، بس سلام نہ پھیرے، تو سلام سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے، اور پھر سبحانک اللہم و بحمدک اس سے شروع کرنے چاہیے بعد کے 2 نفل، تو یہ کہنے میں ایک سلام کے ساتھ 4 نفل ہو گئے، اور افضل یہ ہے کہ پورا التحیات درود شریف 2 رکعتوں کے بعد پڑھ لیا جائے، جیسے بھی کر لیا جائے، ہے دونوں جائز، تو اس لیے 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں دن کو، یا 2 کر کے پڑھ لی جائیں، وہ درست ہے، ثواب اس میں ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جتنا بھی وقت مل جائے آپ کو اللہ کے قرب کو، اللہ کی یاد کو غنیمت جانیے، اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی انسان نے اعمال کیے ہیں بس یہ ساتھ جانے والے ہیں،
باقی جو کچھ اس دنیا میں رہ گیا وہ رہ گیا۔ اولادیں آج کل ایسی ہی ہیں، آپ اور ہم خود سوچیں کہ ہمارے دادا دادی نانا نانی جو کوئی بھی دنیا سے چلا گیا ہے، خود ہم انہیں کتنا یاد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں، اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں وہ ہم سے بھی کم درجے کی گویا ہوں گی۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ انسان محنت نہ کرے اور اللہ کو یاد نہ کرے؟ اس لیے جو وقت خدا کی یاد میں گزر جائے اسے غنیمت جانیے، جو وقت اللہ کے ساتھ تعلق میں گزر جائے اسے غنیمت جانیے۔ یہ سب عارضی سہارے ہیں، ٹوٹ جانے والے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں شوہر کب چل بسے اور بیوی کب چل بسے، کچھ پتہ نہیں اولاد کیسی ہو اور کیسی نہ ہو، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو اور ہمیں کوئی یاد بھی کرے یا نہ کرے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو نیکی خود کر لے بس وہی اچھی، اور جو اللہ کو یاد کر لیا دن میں وہی اچھا۔ تو کچھ وقت نکال کے آپ ساری چیزوں کو دیکھیں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا۔ جو پروردگار 24 گھنٹے انعامات دیتا ہے، جو اللہ 24 گھنٹے اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے، اس کے انعامات کو دیکھیے اور اپنی اطاعت اور بندگی کو دیکھیے، دونوں میں کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک ایسے آدمی سے گزرے جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے اور کوڑ ہو گیا تھا اسے، اور بالکل گوشت کا گویا لوتھڑا ہے اور ایک جگہ پر پڑا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اللہ کا انعام اس شخص پہ دیکھتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا حضرت اس پہ کیا خدا کا انعام ہے؟ ہاتھ اس کے نہیں رہے، پاؤں اس کے نہیں رہے، کوئی چیز اس میں رہی نہیں، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے گویا کہ پڑا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جو کھانا کھاتا ہے نا اور پانی پیتا ہے، یہ ہضم ہو جاتا ہے اور جسم سے نکل جاتا ہے، یہ بھی خدا کا اس پہ انعام۔ اب آدمی سوچے کہ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور خدا نخواستہ پیشاب بند ہو جائے، پھر کس کرب اور کس تکلیف کا سامنا ہو۔ اللہ نے یہ تھوڑا انعام فرمایا ہے انسانوں پہ کہ انسان کے حالات اور نظام اس کا درست رہے، اور خدا کا تھوڑا انعام ہے کہ کوئی چلتے پھرتے بغیر کسی احتیاط کے دنیا سے چلا جائے۔ تو غنیمت جانیے، جتنا وقت آپ کو امریکہ میں آ کے مل گیا، یہاں صبح کا وقت فارغ ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں لگائیے، اللہ کو یاد کیجیے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ۔ دل لگانے کی بات ہے، دل پر تھوڑا سا قابو رکھنے کی بات ہے، وگرنہ اللہ کی یاد تو بالکل مشکل چیز نہیں۔ تو یہ چاشت کی نماز 8 یا 12 رکعتیں پڑھ لی جائیں، رزق کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی عنایت فرما دیتے ہیں۔ پھر زوال ہے، اور زوال کے بعد ظہر کی نماز جو فرض ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ 4 سنتیں جو ہیں ظہر کی یہ طویل پڑھنی چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تو بہت طویل پڑھتے تھے۔ یہ 4 سنتیں جو ظہر کی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہ تو دن کا تہجد ہے، کہ دن کے زوال کے بعد 4 رکعتیں لمبی پڑھی جائیں۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہو، جتنا قرآن پاک یاد ہو اس میں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح خواتین نماز کے معاملے میں ایک سستی یہ بھی کرتی ہیں کہ قرآن کی لمبی اور بڑی صورتیں یاد نہیں کرتی۔ جس طرح مردوں کے لیے یہ سنت ہے کہ فجر کی نماز میں طویل صورتیں پڑھیں، یہی سنت خواتین کے لیے بھی کہ وہ فجر کی نماز میں طویل قرات کریں، لمبی صورتیں پڑھیں۔ کوشش کیجئے قرآن پاک کا آخری حصہ 29واں پارہ ہے، 30واں پارہ ہے، 1-2 پارے روز پڑھتی رہیے، یاد ہو جائیں گے۔ جب یاد ہو جائیں گے پھر انہیں نماز میں دہراتی رہیے، یا کم سے کم یاد کرنے کی نیت سے ہی پڑھنا شروع کر دیجئے۔ موت آ گئی اگر اس دوران چاہے 20 سال بعد بھی آئے، اگر نیت یہ ہے کہ خدایا تیرے پاک کلام کو یاد کرتی ہوں، تو انشاءاللہ قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہوگا جنہوں نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ اس لیے کہ نیت تو یہی تھی نا کہ اللہ کی کتاب کو یاد کرتی ہوں۔ بہت بڑی چیزیں ہیں، محض نیت کی وجہ سے انسان کو اتنے اللہ کے انعامات ہو جاتے ہیں جو بسا اوقات عمل پر نہیں ہوتے۔ یہ جو کسی نے کہا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو
تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عمل میں تو پھر کبھی ریاکاری، کبھی کھوٹ، کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے۔ نیت تو خالص دل کا معاملہ ہے جو اللہ کے ساتھ ہے۔ نیت ہمیشہ اچھی رکھیے، نیت یہ رکھیے کہ اللہ اس کلام کو پڑھتی ہوں بار بار تاکہ یاد ہو جائے۔ فرض کیجئے نہیں یاد ہو سکا، موت آ گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں حشر انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا جنہوں نے خدا کے پاک کلام کو یاد کر لیا۔ اور ظاہر ہے کہ معذوری ہو جاتی ہے، انسان ہر چیز یاد نہیں رکھ سکتا اور مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو فجر کی نماز میں طویل صورتیں پڑھیے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں عورتوں اور مردوں کا کوئی فرق نہیں۔ ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے عورتوں کو قرآن پاک یاد بھی نہیں کراتے اور یاد کرتی بھی نہیں ہیں خواتین، ورنہ سنت جیسے ان کے لیے جیسے مردوں کے لیے۔ اسی طرح ظہر کی پہلی 4 سنتیں جو ہیں یہ بھی طویل پڑھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے طویل ہی ادا فرماتے تھے۔ فرض بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے فرض میں اتنی قرات فرماتے تھے جتنی فجر میں قرات ہوتی تھی۔ ظہر میں بھی آپ طویل صورتیں پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی طویل صورتیں پڑھتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی شخص جنت البقیع میں قریب کے جنگل میں جاتا تھا، اپنی طہارت سے وضو سے فارغ ہو کے آتا تھا، اور اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت میں ہوتے تھے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ فجر اور ظہر کی قرات برابر ہے، یعنی جو چیزیں فجر میں پڑھی جاتی ہیں اتنی طویل صورتیں یا آیات ظہر میں پڑھی جائیں۔ یہ خواتین کے لیے بھی تو ہے، یہ لمبی نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ انہیں بھی پڑھنی چاہیے، اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز ہے، یہ فرض نمازیں ہیں، یہ سب چیزیں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرب ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے آپ کوشش کیجئے اس میں کچھ وقت ایسا مل جائے جب اللہ کو یاد کیجئے۔ بہت فضائل اس کے حدیث میں آئے ہیں اور بہت ہی کام کا وقت ہے، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے عصر کی نماز کے بعد۔ بدھ کے دن عصر کی نماز کے بعد دعا کا مانگنا حدیث میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں جو دعا مانگی تھی فتح کی، وہ بدھ کے دن عصر کی نماز کے بعد۔ اسی لیے در مختار جو حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس کا ایک حاشیہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ اس میں کہتے ہیں کہ عصر کی نماز بدھ کے دن پڑھ کے دعاؤں کا مانگنا یہ مستحب ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما وہ جب نماز پڑھتے تھے نابینا ہو گئے تھے تو وہ پوچھتے رہتے تھے اپنے نوکروں سے کہ عصر کا وقت ہو گیا یعنی، تو لوگ ان کو بتاتے تھے کہ حضرت عصر کا وقت ہو گیا، کہتے تھے اچھا پھر نماز پڑھیں اور دعا مانگیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بدھ کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد قبول کی گئی تھی اور خندق میں فتح ہو گئی تھی۔ تو بدھ کے دن عصر کی نماز کے بعد اہتمام سے دعا کرتی رہیے۔ بہت سی مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں اور دل پریشان ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے۔ اس کا ایک حل یہ بھی ہے، یہ 1000 وظیفوں سے اچھے وظیفے ہیں جو سنت میں آئے ہیں، اس کے تو مسنون ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، ان کی قبولیت میں کیا شبہ ہے؟ کوئی بزرگ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلاں چیز اتنی مرتبہ پڑھو، فلاں چیز اتنی مرتبہ پڑھو، تو ان کے تجربے کی بات ہے، پتہ نہیں وہ کام ہو یا نہ ہو، مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ثابت ہے اس کا تو اللہ کے یہاں قبول ہونا یقینی۔ اور ویسے بھی یہ عصر کا وقت، عصر سے مغرب تک کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قبل طلوع الشمس، یعنی وہ سورج کے طلوع سے پہلے ہمیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یاد کرتے ہیں، وقبل غروبہا، اور اس کو ڈوبنے سے پہلے بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی عصر سے لے کے مغرب تک، اور صبح کا مطلب صبح صادق سے پہلے، قرآن پاک میں متعدد جگہ پر آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہمارے اچھے بندے تو وہ ہیں جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں اور پھر عصر سے مغرب کے درمیان ہمیں یاد کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آیا ہے، انہوں نے کہا
کہ میں اللہ کو یاد کرتا تھا اور ان گھوڑوں میں اپنی جنگی سامان کی مصروفیات میں دیکھو آج اتنا وقت ہو گیا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، سورج چھپ گیا اور آج میں اپنا وظیفہ نہیں پڑھ سکا۔ اس پہ افسوس کا اظہار فرمایا۔ تو یہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ممکن ہو تو گھر میں ایک طرف کو بیٹھ کے گزارنا چاہیے، بس اللہ سے تسبیح کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر۔ اور جس ذکر کو خدا تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کر اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ۔ آپ کبھی غور کیجئے، یہ بات شاید کہیں آپ کو سننے میں ملے، شاید ہی کہیں، کہ اللہ نے ہر جگہ تسبیح اور تحمید دونوں کا ذکر فرمایا بالعموم۔ نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تیری تسبیح ہے اور حمد ہے، تسبیح اور حمد دونوں کو ملا دیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کو ملا دیا۔ سورہ نصر میں فرمایا ہے کہ اب آپ کے چلنے کا وقت مراد یہ ہے کہ چونکہ قریب ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کیجئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے یہ جملہ کہ کوئی شخص اللہ کی تسبیح اور حمد کو بیان کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری مشہور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو جملے ایسے ہیں جو پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور تولتے ہوئے قیامت میں بڑے بھاری ہیں، اور آپ نے فرمایا حبیبتان الی الرحمن، اور رحمان کو بڑے پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو، ایک سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا فرمایا سبحان اللہ العظیم۔ بس یہ دو جملے ہیں، تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ اسے صبح و شام پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نہیں عصر سے مغرب تک آپ بیٹھ سکتی، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مصروفیت رہتی ہے، سورج ڈوبنے سے غروب سے 15-20 منٹ پہلے بیٹھ جائیے۔ یہ بھی ہے کہ غروب سے پہلے اللہ کو یاد کیجیے۔ سورج کا ڈوبنا اور سورج کا طلوع ہونا اس کائنات میں بہت بڑی چیز ہے، اتنے بڑے بڑے یہ کرے ہیں، سورج کو دیکھیے، زمین کو دیکھیے، ان کی حرکات کو دیکھیے، اللہ اگر انہیں نہ چلائے تو یہ کیسے چلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جب چڑھتا ہے پھر وہ سفر کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ کر وہ سجدہ کرتا ہے، اور پھر اجازت چاہتا ہے کہ اللہ میں آگے چلا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں اور سورج آگے کی طرف چل پڑتا ہے، اور آپ نے فرمایا اس کا سجدہ قبول ہوتا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب سورج سجدہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا سجدہ آج قبول نہیں ہے اور لوٹ جا، اور آپ نے فرمایا پھر وہ لوٹے گا اور مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا، اور وہ دن ہے جس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو یہ سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ سورج تو ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ایک ہے کہ ہر وقت اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورج اور چاند کو دیکھو، لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی ہمت نہیں ہے کہ چاند تک پہنچ سکے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں باندھ دیا ہے، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس ذات کے باندھے ہوئے ہیں جو بڑی غالب ذات ہے، بڑی علم والی ہے۔ کروڑوں سال سے سورج چل رہا ہے، کیا مجال ہے کہ ایک گھنٹے کا فرق پڑ گیا ہو، کسی وقت میں کوئی ڈفرینس آ گیا ہو؟ یہ اللہ کی باندھی ہوئی چیزیں۔ تو 5 بجے فرض کیجئے سورج نے غروب ہونا ہے، آپ 15-20 منٹ پہلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اسی طرح سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ ہم آپ سے تفصیل سے عرض کریں گے کہ اللہ کے ذکر کے کیا طریقے ہیں، لیکن یہ کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بڑی برکت خدا نے اس میں رکھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار میرے ہاں اولاد کی علامت کیا ہوگی؟ اس قصے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کو صبح و شام یاد کرنا۔ مفسرین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بتایا ہے۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ کو یاد کرو. اسی لیے عصر کی نماز کے بعد قسم کھانا یہ منع لکھا. اور قرآن پاک میں بھی ایک جگہ آیا ہے کہ اگر یہ لوگ، ایک جگہ سفر کا مسئلہ ہے کہ سفر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور وراثت پہ جھگڑا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں سے قسمیں کھلواؤ. تو اس میں لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ عصر کی نماز کے بعد قسمیں کھائیں، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت مغرب تک کا بڑا بہترین وقت ہے، اللہ کے قرب کا وقت ہے. اگر اس وقت جھوٹی قسم کھائے گا تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہوگا. ایک حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجروں کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہ یہ عصر کی نماز کے بعد بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی قسم ویسے بھی بری ہے مگر عصر کے بعد تو بہت ہی بری. آپ اسی کے برعکس دیکھ لیجئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر ویسے بھی اچھی چیز ہے لیکن عصر کے بعد تو بہت ہی اچھی چیز ہے. تو عصر سے مغرب تک اللہ کو یاد کرنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوابین کی پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے. 2 سنتیں تو آپ پڑھتی ہیں، ان 2 سنتوں کے بعد 4 رکعتیں اور پڑھ لی جائیں. یہ 6 رکعتیں ہو گئیں. فرض نماز کے بعد 6 رکعتیں ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسے پابندی سے پڑھتا رہے گا اس کو غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، یعنی یہ نہیں اس کے نامہ عمل میں ہوگا کہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل رہا. اور ترمذی کی روایت میں تو اور بھی ایک چیز آئی ہے، بڑی ہمت ہے کوئی آدمی اگر اسے کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد فرض جب پڑھ لے تو 20 رکعتیں پڑھ لے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں. معاشی رحمت صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا ساری عمر یہ معمول رہا کہ مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد 20 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. ہے تو یہ بڑی بڑی ہمت کی بات، مگر کوئی انسان اگر کرتا رہے تو آپ سوچئے جنت میں کتنی کوٹھیاں، کتنے انعامات، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشی اور رضا کا سبب، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا سبب. آپ سوچیں گی کہ یہ سارا وقت اللہ ہی کو یاد کرتا رہے تو دنیا کے کام کس وقت کرے؟ تو بہن اصل میں کام ہی اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کو یاد کریں، باقی کام تو بعد کی بات ہے. اور اصل قصہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر اور اپنی یاد کے لیے بھیجا تھا. بندے نے کہا کہ پروردگار نیند آ رہی ہے تو اجازت ہو گئی کہ اچھا سو لو، اٹھ کے پھر ہمیں یاد کر لینا. پھر بندے نے سو کے اٹھنے کے بعد یاد کیا، کہا اللہ بھوک لگ رہی ہے، تو فرمایا اچھا کھانا کھا لو پھر آ کے یاد کرنا. پھر بندے نے کہا اللہ یہ ضرورت ہے، تو کہا اپنی ضرورت پوری کر لو پھر آ کے یاد کرنا. تو اصل کام تو اللہ نے جو بھیجا تھا ذکر کے لیے بھیجا تھا، اپنی یاد کے لیے بھیجا تھا، ان سارے بکھیڑوں کے لیے تھوڑا ہی بھیجا تھا. تو اس لیے بندہ اپنی زندگی کو بنائے ہی ایسے کہ 24 گھنٹے خدا کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق کی قدر آ جائے، پھر احساس ہوتا ہے. تو اس لیے 20 رکعتوں کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھے گا 20 رکعتیں مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جنت میں ایک محل اس کو دے دیں گے. عورت ہو یا مرد، محض عورت ہونے کی بنیاد پر اس کے عمل میں، اس کے ثواب میں کمی آ جائے یہ نہیں ہے، اور مرد محض مرد ہونے کی بنیاد پر آگے بڑھ جائے اور ثواب میں اضافہ ہو جائے یہ بات نہیں ہے. تو اس لیے یہ اوابین کی نماز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، جتنا ہو سکے چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لیا جائے. 20 رکعتیں کوئی پڑھ لے ہے بڑی ہمت کی بات بھئی، مگر اللہ تعالیٰ نصیب کر دے تو اس کا اجر بھی اتنا ہی ہے، اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے. عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جانے کا حکم ہے، اور وجہ اس کی یہ کہ شاید رات کے آخری حصے میں انسان اٹھ سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لوگوں کی عیادت کو جاتی تھی مدینہ منورہ میں، اور وہ جاتی تھی عام طور پہ عشاء کی نماز کے قریب قریب رات ہو جاتی تھی تو تاریکی میں باہر تشریف لے جاتی تھی، اور عشاء کے بعد اگر کوئی باتیں کر رہا ہوتا تھا تو اس کا دروازہ کٹکھٹا کے کہتی تھی کہ الا تریحون الکتاب، یہ جو فرشتے نامہ عمل لکھتے ہیں نا انہیں چین لینے دو گے یا نہیں.
مراد یہ تھی کہ اب سکون کرو، آرام کرو، سو جاؤ، کیوں اب تک باتیں کر رہے؟ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بغیر ضرورت کے جاگنا مکروہ ہے۔ ضروریات زندگی کی بہت سی ہوتی ہیں، جاب ہے، گھر کے کام ہیں، اور کوئی ایسی ضرورت ہے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر بغیر کسی وجہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر کسی وجہ کے جاگے جا رہے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فجر کی نماز ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکے کو دیکھا اور وہ عشاء کی نماز کے بعد بات کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس سو جاؤ، لعلک ترزق بہ الصلاۃ، ممکن ہے اللہ رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی توفیق دے دے، نیند پوری ہو جائے تو پھر آخر آنکھ کھلی جاتی ہے، کتنے گھنٹے سو لے گا، 6 گھنٹے 8 گھنٹے، پھر آنکھ کھلے گی تو اس وقت اگر طبیعت حاضر ہو، اللہ کے ساتھ تعلق کا احساس ہو تو آدمی کچھ نہ کچھ ہمت کر لے، پھر اٹھ ہی جاتا ہے۔ اتنا نیند، اتنا آرام کا غلبہ ہو گیا ہے کہ آپ سوچئے 8-10 گھنٹے نیند میں ہی گزر جاتے، 8 گھنٹے اگر نیند میں گزر گئے، 6-7 گھنٹے رات کو سو لیے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دن کو سو لیے، اگر 8 گھنٹے روزانہ نیند میں گزر گئے تو اس کا مطلب ہے کہ دن رات کا 1/3 حصہ نیند میں گزر گیا۔ تو اگر اللہ نے 60 سال عمر دی تھی تو 20 سال تو سونے میں ہی گزر گئے۔ 8 گھنٹے جب دن میں نیند کی تو 8 پیے 24 ہوتے ہیں نا، 8 کو 3 سے ضرب دے لیجئے، تو اس کا مطلب ہے کہ 16 گھنٹے جاگے اور 16 گھنٹوں میں بھی کیا کام کیے وہ الگ بات ہے، 8 گھنٹے تو نیند میں گزر گئے۔ تو تیسرا حصہ جب گزرا اور 60 سال کی زندگی ہوئی تو 20 برس تو سونے میں ہی گزر گئے، باقی 40 برس کام کے لیے رہ گئے، کیا کام کیا اور کیا نہ کیا یہ تو الگ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے عشاء کی نماز پڑھتے ہی سونے کی کوشش کرنی چاہیے، جب ضروریات سے فارغ ہو جائے انسان سونے کی کرے تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہو، ممکن ہے رات کو اٹھنا ہو جائے۔ اور اسی طرح سوتے میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالی کی تسبیح تحمید کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہوئے سو جائے، یعنی آنکھ لگنے تک۔ جب آنکھ لگ جاتی ہے پھر اللہ کی رحمت اسی لیے نازل بھی ہوتی رہتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کو یاد کر کے سویا ہے۔ تو یہ نمازیں ہیں جن کے ذریعے خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ ذکر کا دوسرا مرحلہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ سے کل عرض کریں گے۔